مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ آپ کے عقیدت مند، آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کو لے کر ایک اہم انفارمیشن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ رب العزت کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے، یہ جو آپ کا چینل ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا چینل ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے حوالے سے، مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کے حوالے سے جو انفارمیشن، جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاید کوئی نہیں رکھتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ براہ کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ انشاءاللہ آئندہ سے جو انتہائی اہم انفارمیشن ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ ساری صورتحال، ساری انفارمیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ناظرین اکرام، بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کو جو خلافت حاصل ہوئی ہے وہ قطب مدینہ مولانا محمد ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ان کی مریدین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ آپ کو جو خلافت حاصل ہوئی ہے وہ مولانا ضیاء الدین یعنی جو قطب مدینہ ہے مولانا محمد ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس بات کا علم ہوگا کہ آپ کو کس اور ہستی سے خلافت حاصل ہوئی ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کو قطب مدینہ مولانا محمد ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کس سے خلافت حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، جب خلافت کے حوالے سے مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ کو سب سے پہلی خلافت کہاں سے حاصل ہوئی، آپ کس کی بیعت ہوئے، کس نے آپ کو خلافت دی اور کہاں سے حاصل ہوئی، تو اس کے جواب میں جو مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی ہے آپ اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ جب سری لنکا 79 میں گیا تھا تو میری ملاقات مولانا محمد عبدالسلام قادری ان سے ہوئی تھی ظہر کی نماز میں۔ سری لنکا کے تھے یہ؟ کولمبو میں۔ یہ انڈین تھے، یہ بھی آئے ہوئے تھے اتفاق سے، میں جانتا نہیں تھا، انڈیا سے آئے ہوئے تھے۔ میں باول مدینہ سے اپنے بانجے کی شادی پر گیا تھا، دعوت اسلامی اس وقت نہیں تھی، تو یہ مجھے مل گئے اور کچھ نہ کچھ تو دوست وہاں کچھ نہ کچھ جان پہچان ہو ہی جاتی ہے، یا پہلے سے وہ اکا دکا میری جان پہچان تھی، تو کچھ تعارف ہوا ان سے۔ پھر وہ تھی 10 ربیع الاخر کا دن، پھر 11ویں رات آئی تو کسی کے گھر پہ محفل تھی 11ویں شریف کی، تو میں وہاں گیا، تو وہاں بھی یہ تھے۔ محفل ختم ہوئی تو انہوں نے بولا ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں کہ یہ 11ویں شب جو ہے یہ بار بار یہ موقع ملتا نہیں ہے، تو یہ بڑی رات ہے آج غوث پاک کی، تو یوں انہوں نے غوث پاک کے سلسلے کی اور یہ مجھے خلافت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی خلافت یہ تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے قطب مدینہ کی خلافت بھی ہے، وکالت بھی ہے، فلاں کی خلافت بھی ہے، تو میرے لیے بالکل یہ ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی۔ میں اس وقت ظاہر میں تھا بھی جوان، تو تھا مطلب یوں ہم انجمن وغیرہ چلاتے تھے اور یوں سنیت اور اعلیٰ حضرت اور یہ سب ترکیب تھی اللہ کی رحمت سے۔ تو میں نے سیدی قطب مدینہ کو خط لکھا کہ ایسے ایسے ایک صاحب ملے تھے، انہوں نے یہ کہا، تو وہ حضرت تو بہت ضعیف تھے، تو کسی اسلامی بھائی سے انہوں نے جواب لکھوایا کہ عبدالسلام کو میری خلافت ہے اور تمہاری بیعت درست ہے، تم مرید کر سکتے ہو، تمہارے سلسلے میں اگر کوئی ایک بھی مرید نیک بن گیا تو وہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اس طرح کا انہوں نے سیدی قطب مدینہ نے اس کو کنفرم کیا مولانا عبدالسلام کو۔ اب اس وقت کوئی ذہن بھی نہیں تھا، وہ خط بھی میرے پاس نہیں ہے، اور سیدی قطب مدینہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی نہیں، ایک اسلامی بھائی کی تھی، اس وقت اسلامی بھائی ہماری اصطلاح بھی نہیں تھی، میرے دوست تھے باول مدینہ کے، ان کو حضرت نے لکھوایا، انہوں نے یہ لکھ کر مجھے لیٹر بھیجا تھا۔ تو اب چونکہ سب سے پہلی خلافت ان سے ملی تھی تو اس لیے ان کا تذکرہ ہم نے کیا۔ یہ پھر وہیں جب سری لنکا میں رہا تو ان دنوں ان سے چند بار ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر میں یہاں گیا، اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر
इनका विशाल भी हो गया, इसको भी कई साल हो गए। ये भी सुना है मैंने कि इनका इंतकाल हो गया है। नाज़रीन इकराम, आपने मौलाना मोहम्मद इलियास तार कादरी साहब की गुफ्तगू समाअत की है। आपने फरमाया कि मैं श्रीलंका अपने भांजे की शादी के ऊपर गया हुआ था। वहाँ पर 11वीं शरीफ की महफिल में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। मैं उनको जानता नहीं था। उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अब्दुल सलाम, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ का एक इलाका है फतेहपुर, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। वहाँ मुझे इस बात का इल्म हुआ कि जो मौलाना अब्दुल सलाम है, इनका खिलाफत कुतुब मदीना से हासिल है। तो फिर मैं उनका बैत भी हो गया और उन्होंने मुझे खिलाफत भी अता फरमाया। तो उसके बाद फिर मैंने एक ख़त लिखा कुतुब मदीना की तरफ कि इस बात की तस्दीक कर लूँ कि वाकई मौलाना अब्दुल सलाम जो हैं कुतुब मदीना के खलीफा हैं। उसके बाद कुतुब मदीना ने मुझे लेटर भेजा और इस बात की तस्दीक की कि वाकई अब्दुल सलाम जो हैं ये वाकई मेरे खलीफा हैं और मेरे मुरीद हैं। नाज़रीन इकराम, यकीनन कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जिनको इस बात की खबर नहीं होगी कि आप मौलाना मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब की बैत भी है और उनसे खिलाफत भी हासिल है। और सबसे पहली जो खिलाफत मिली है मौलाना मोहम्मद इलियास तार कादरी साहब को, वो मौलाना अब्दुल सलाम साहब से ही हासिल हुई है। तो तकरीबन कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जिनको इस बात की खबर नहीं थी। अगर नहीं है तो ये बात याद रखें, सबसे पहली खिलाफत जो है मौलाना मोहम्मद इलियास तार कादरी साहब को, वो मौलाना मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब से हासिल हुई है। अल्लाह करीम मौलाना मोहम्मद इलियास तार कादरी साहब का साया हम सब पे हमेशा कायम रखे। अल्लाह करीम आपको उम्र खिज़री अता फरमाए। आमीन।